اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ تمہاری طرف عذر پیش کرتے ہیں جب تم ان کی طرف لوٹ کے آتے ہو۔ ان الفاظ مبارکہ سے 11واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ پچھلے پارے کے آخر میں جو بات چل رہی تھی وہ تھی منافقین کے حوالے سے کہ غزوہ تبوک سے وہ پیچھے رہ گئے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے پیچھے رہنے کے بھی انہوں نے کیے، یعنی مسلمانوں کے جانے سے پہلے۔ تو واپس آنے پر پھر وہ آ کے عذر پیش کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں کہ کوئی عذر پیش نہ کرو، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دیں، اب تمہارا عمل اور کردار اللہ اور اس کے رسول کے زیر نگرانی رہے گا، تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم آئندہ کیا کرتے ہو۔ تو پہلے ان کے جھوٹ اور عذر سارے سن لیے اللہ کے نبی نے، تو فرمایا اب آئندہ ہم تم پہ نظر رکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورت فاضحہ ہے، رسوا کرنے والی، اس نے منافقوں کو رسوا کیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے منافقوں کے اور کرتوت بھی کھولے اگلی آیات میں کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہیں راضی کرنے کے لیے اور خرچ کرتے ہیں تو چٹی سمجھتے ہیں، ان کے مقابل جو سابقون الاولون مہاجرین اور انصار ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور کچھ دیہاتی نفاق پہ اڑ گئے اور کچھ دیہاتی جو ہیں آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ آپ کے صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے اور کوئی برا بھی۔ کوئی برا وہ جو 3 بندے ہیں نا جن سے پھر جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، 3 کا آگے ذکر آتا ہے، تو وہ 3 مراد ہیں کہ وہ غزوہ تبوک سے عمدن پیچھے رہ گئے، عذر کوئی نہیں تھا اور انہوں نے سچ بولا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ صدقہ زکوٰۃ لے کے آئیں تو آپ لے لیں، قبول فرمائیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو اوفا اپنی قوم کی طرف سے زکوٰۃ لے کے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ تو فرمایا کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور وہ صدقات بھی لیتا ہے، لوگوں کے قبول فرماتا ہے اور اجر دیتا ہے۔ پھر منافقوں کی بات آگے چلی ہے جی کہ انہوں نے مسجد زرار بنائی، مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی، مسجد نما عمارت بنائی۔ مقصد کیا تھا؟ اسلام کے خلاف سازش اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا۔ علامہ ابن کثیر نے ابن اسحاق اور ابن مردوہ کی روایات سے نقل کیا ہے کہ مدینہ میں خزرج کا ایک بندہ تھا ابو عامر الراہب، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا۔ تو خزرج والوں میں اس کا بڑا مقام تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ منکر ہو گیا۔ پھر بدر کے بعد مکہ کے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اس نے ابھارا۔ پھر احد میں کافروں کی صف میں آ کے انصار کو مخاطب کر کے اپنی مدد کے لیے اس نے ابھارا۔ پھر وہ یہاں سے نکل کے روم چلا گیا، وہاں سے منافق دوستوں کو خط لکھا کہ ایک مسجد بنائیں، اس میں اکٹھ کیا کریں اور مسجد کی آڑ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے اس لیے مسجد بنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تبوک پر روانگی سے پہلے، کہنے لگے جی آپ ہماری مسجد میں آئیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی ہم مصروف ہیں، تبوک جا رہے ہیں، واپسی پہ دیکھیں گے۔ تو جب آپ واپس آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا۔ پھر ساتھ ہی اس کے جو پہلے بنی ہوئی مسجد ہے مسجد قباء، اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پہ رکھی گئی ہے، تو لہذا آپ اس مسجد میں تشریف لے جایا کریں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں جایا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو مسجد قباء میں جائے اور اپنے گھر سے وضو کر کے جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے کامل عمرے کا یا مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ اکثر ہفتہ کو پیدل وہاں جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں قباء کے علاقے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا خاص پاکیزگی کی صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم جب پیشاب پخانہ کرتے ہیں تو ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور بعد میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہی وہ پاکیزگی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفت بیان فرمائی ہے۔ تو غزوہ تبوک کے فوائد میں سے، نتائج میں سے یہ بھی ہوا کہ منافقین کھل کے سامنے آ گئے، مسجد زرار کا معاملہ سامنے آ گیا، اور مسلمان چونکہ وہاں سے کسی حد تک فتح یاب ہوئے تھے تو اس سے بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی منافقوں کے دلوں پر، اور پھر اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس مسجد کو گرائیں جو گرا دی گئی۔ تو وہ مسجد ہی نہیں تھی نا، اصل میں تو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی، تو اس لیے اس کے گرانے کا حکم دیا۔ ایسی کوئی بھی وقف جگہ جو دین کے نام پہ ہو بظاہر لیکن مقصد مسلمانوں میں فرقہ ڈالنا ہو تو اس کو بند کر دینا چاہیے، اور اس کا استعمال دین کے نام پہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو فرقہ بازی سے بچایا جا سکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفتیں بیان فرمائیں کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، سیاحت جہاد کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ان سے سودا کر لیا کہ یہ اپنے مال اور جانیں اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ انہیں بدلے میں جنت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے اللہ کے بندوں کے لیے، تو اللہ نے واضح فرمایا کہ مشرکوں کے لیے نہیں کرنا۔ تو اس میں اہل علم کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا ابو طالب کے لیے کرتے تھے استغفار، اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو یہاں ایک سوال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے استغفار کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب خود دے دیا کہ ابراہیم کا استغفار اس لیے تھا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا باپ سے کہ لا استغفرن لک، جب باپ نے گھر سے نکالا نا تو انہوں نے وعدہ پورا کرنے کے، جب پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بری ہو گئے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ توبہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تنگی کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور خاص طور پہ ان 3 بندوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرمائی کہ جن پر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہونے لگی۔ یہ 3 بندے کون ہیں جی؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، سیدھا سیدھا کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بلا وجہ ہی نہیں گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا۔ تو ستون سے باندھنے والے کا ایک واقعہ اور بھی ہے۔ تو بہرحال اس حالت پہ کہ جب انہوں نے آ کے اقرار کیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام کلام اہل ایمان کا روک دیا۔ 40 دن ایسے ہی گزرے۔ 40 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم اپنی ازواج سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو 10 دن اس طرح گزرے، پھر 50 دن ہو گئے۔ تو یہ بڑی آزمائش کے دن تھے۔ اس دوران روم کے بادشاہ کا خط بھی آیا حضرت کعب بن مالک کے نام۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ تمہارے نبی نے تم تینوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، تو تم ایسا کرو ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہماری پیروی کرو، ہم یہاں تمہیں مکان بھی دیں گے اور تمہیں تنخواہ بھی دیں گے، تمہیں کاروبار دیں گے، تم اس نبی کا ساتھ چھوڑ دو۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خط ملا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آزمائش پر آزمائش ہے، لہذا انہوں نے وہ خط پھاڑ کے تنور میں پھینک دیا، جلا دیا، تو اس بادشاہ کی آفر ٹھکرا دی۔ 50 دنوں اور راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ کے ہاں تھے، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا کہ ابھی ان کی توبہ کی قبولیت کا فرمان اترا ہے، تو کیا میں ان کو اطلاع دے دوں؟ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، نہیں، آپ صبح کی نماز میں جب مسجد میں جائیں گے نا، تو نماز کے بعد مسجد میں صحابہ کرام کو بتائیں۔ تو آپ نے اس پہ عمل کیا، تو صبح پھر بڑے صحابہ اکٹھے ہو گئے، پھر انہوں نے جا کے ان تینوں کو بشارت دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی، خلفو، جو پیچھے چھوڑے گئے۔ اور پیچھے کا یہ معنی نہیں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے چھوڑے گئے، پیچھے کا معنی ہے توبہ کی قبولیت سے پیچھے چھوڑے گئے۔ انہیں کہا گیا کہ ہم تمہارا معاملہ کچھ بھی نہیں کہتے، تمہارے معاملے میں اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ والے اور ارد گرد کے جو اعراب ہیں انہیں نہیں چاہیے تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کا زیادہ خیال کریں نبی کی جان سے بڑھ کر، تو یہ انہوں نے غلط کیا جو پیچھے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، جو کفار تمہارے قریب ہیں ان سے لڑو، اور انہیں تمہارے اندر سختی اور مضبوطی نظر آنی چاہیے۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں معروف آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس آئے ہیں تمہارے نفسوں میں سے، ان پہ گراں گزرتا ہے کہ تم اگر مشقت میں پڑو مومنوں پر مہربان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، فرمایا کہ اللہ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چنا، قریش کو اولاد کنانہ سے، بنو ہاشم کو قریش سے، اور پھر ان میں سے مجھے۔ مشہور اصول حدیث کے پہلے امام، پہلی کتاب مرتب کرنے والے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی امام رام ہرمزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اپنی پیدائش تک پاک ماؤں اور باپوں سے پیدا ہوا ہوں۔ اسی طرح کی روایت ابن جریر طبری نے تفسیر میں اور دائلمی نے مسند الفردوس میں بھی نقل کیا، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اسے حسن قرار دیا۔ تو نبی کریم کی ایک صفت ہے کہ پاک، دوسرا امت مسلمہ کو تکلیف پہنچے آپ پہ شاک گزرتی ہے، تیسرا آپ کی تمنا ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، چوتھا آپ بڑے نرم دل اور مہربان ہیں۔ تو یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہیں۔ یہاں پہ پہنچ کے سورۃ التوبہ کا اختتام ہوا۔ اب آگے شروع ہوتی ہے سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس میں جو تلکا ہے اس کا معنی ذالکا ہے، اشارہ بعید بمعنی قریب، جیسے شروع قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یا حاضے ہی کہہ لیں، ذالکا سے حاضہ اور تلکا سے حاضے ہی۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں عقیدہ توحید، وحی، بعث بعد الموت، کفار مکہ کا کفر و عناد اور امر رسالت کی تائید، یہ اس صورت کے نمایاں مضامین ہیں۔ صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے جس کا پہلے بتا دیا گیا۔ یہاں قرآن کریم کو حکیم کتاب کہا گیا۔ حکیم کا معنی محکم، یا جس میں حلال و حرام کے احکام آئے ہیں۔ حکیم بمعنی حاکم بھی ہے، فیصلہ کرنے والی، اور محکوم فیہ بھی ہے کہ اللہ نے اس میں عدل و انصاف کے فیصلے نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کان للناس عجبا، دوسری آیت
کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے ان جیسے ایک بندے پر قرآن نازل کر دیا؟ مشرکین مکہ اس بات پہ بہت حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ نے ایک بندے پہ قرآن نازل کیا، اور فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا ہے اور وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تمہیں سالوں اور حساب کی گنتی کا علم ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ دن اور رات کا بدلنا اور آسمان و زمین کی پیدائش، اس سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ تو ایمان والوں کو یہاں سمجھایا کہ ایمان والوں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کافر لوگ ان کو نہیں مانتے، اور ایمان والوں کے لیے فرمایا جنت ہے کہ جہاں ان کی پکار ہوگی سبحانک اللہم، جب ایک دوسرے سے ملیں گے، اور تحفہ سلام ہوگا، اور آخری دعا ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ سلام ایک ایسا تحفہ ہے جو جنت سے آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کہا تو انہوں نے تو جواب میں تحفہ دیا، تو سلام کا تحفہ جنت میں ہے، جنت سے آیا، جنت تک رہے گا اہل ایمان کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام، اور فرشتوں کا سلام، اور سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے اللہ کے بندوں کو سلام۔ تو لہذا یہاں جنتیوں اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ کفار کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کے رویے کیا ہیں۔ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں جی آپ کوئی اور قرآن لائیں، اس کو بدلیں، فرمایا انہیں کہیں کہ میں نہیں بدل سکتا، اور فرمایا کہ اللہ انہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں چلاتا ہے، اور جب خشکی اور تری میں گھیرے جاتے ہیں، خاص طور پہ سمندروں میں ہر طرف سے آندیاں آتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پکڑے گئے، پھر خالص اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ انہیں خشکی پہ لے آتا ہے پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، پانی کی طرح جو آسمان سے اترا، زمین کی بوٹیوں کے ساتھ ملا، جن کو جانور اور لوگ کھاتے ہیں، تو زمین کی بوٹیاں لہلہانے لگی، زمین مزین ہو گئی، لوگوں نے سمجھا کہ ہم اس پہ قادر ہیں، اللہ کا حکم آیا دن کو یا رات کو تو وہ کٹ گئی۔ ایسے انسان کی زندگی ہے، بڑا ہوا اور بڑا ہوا، جوان ہوا، خوبصورت ہوا، بالآخر انسانی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پھر اللہ نے حشر کا ذکر فرمایا، پھر سوالیہ فرمایا، کون تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے، سمع اور بصر کا مالک کون ہے، حی کو میت سے اور میت کو حی سے نکالنے والا کون ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی شریک ہیں جو نئے سرے سے پیدا کریں یا پہلے بنائیں پھر دوبارہ بنائیں؟ فرمایا کوئی نہیں۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل۔ فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کا وعدہ کب ہے؟ تو انہیں کہیں اللہ جانتا ہے۔ میں تو اپنے آپ کے لیے کسی نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اس سے امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بڑی واضح دلیل ہے کہ کسی مصیبت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جا سکتا، بلکہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو شرک کرے گا، کیونکہ آپ نے فرما دیا میں کسی چیز کا تمہارے لیے مالک نہیں ہوں۔ پھر اللہ نے قرآن کی صفت بیان فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور سینوں کی بیماریوں کی شفا۔ تو قرآن ایسا کلام ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی امراض دور کرتا ہے، اور وہ بیماریاں دور کرتا ہے کہ جن بیماریوں تک دنیا کے طبیبوں اور ڈاکٹروں کی پہنچ نہیں، وہ انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن ان بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ دل جب غمگین ہوتے ہیں، دلوں میں جب دکھ اور رنج آتے ہیں تو کسی حکیم اور ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کیا ہوا۔ تو قرآن ٹوٹے دلوں کا علاج ہے، غموں کا علاج ہے، دلوں کی بیماریاں دور کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرعون کا مکالمہ بھی ذکر کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
اپنی قوم کو لے جانا، یعنی فرعون سے نجات کے بعد، اور پھر اللہ نے انہیں جو دنیا میں مقام عطا کیا اس کا ذکر ہے۔ یہاں پہ چونکہ صورت یونس ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے بچایا۔ فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جب وہ عذاب دیکھ کے، اس کے آثار دیکھ کے ایمان لائیں تو ان کا ایمان نفع دے سوائے قوم یونس کے۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ وہ موصل شہر کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ نے انہیں نینوا بستی کی طرف بھیجا نبی بنا کے، جسے اشور یا اشور بن نمرود نے بسایا تھا، جو نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد میں سے تھا۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 6 لاکھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اشوریوں کی قوت بڑی بڑھ گئی، تعداد بڑی بڑھ گئی، ایشیا کے بڑے علاقے ان کے زیر نگین آ گئے، اس لیے وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو گئے، سرکشی کرنے لگے، نبی کی مخالفت کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی ان کی حرکتوں سے تانگ آ گئے، تو فرمایا کہ 40 دن بعد عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کے نکل گئے، ابھی اللہ کا اذن نہیں آیا تھا۔ بعد میں قوم کو پتہ چلا، قوم کے لوگ باہر نکلے، خود بھی نکلے، بچوں کو، عورتوں کو لائے، حتیٰ کہ بعض کہتے جانوروں کو بھی لائے، میدان میں کھڑے ہو گئے، گڑ گڑانے لگے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب واپس کر دیا۔ باقی پھر حضرت یونس علیہ السلام کا کیا ہوا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں کیا حوال گزرے، وہاں سے نکل کے کیا ہوا، تو یہ سارا تذکرہ سورہ صافات 23ویں پارے میں آتا ہے، وہاں ہم عرض کریں گے۔ پھر یہاں پہ وہ بات آئی ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ پہلے گزرا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں۔ یہاں یہ فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کو خیر دینا چاہے تو اس کے خیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ نے جو سب سے محبوب ہستی ہے، صاحب فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ان کی مثال دی کہ اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہے تو جب آپ کی ہستی کے بارے میں یہ ہے تو عام لوگوں کی کیا حیثیت اور ہستی ہے۔ تو اسی طرح پھر صورت مبارکہ کے آخر میں فرمایا، کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے لیے پائی، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا نقصان اس کو ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے اس طرح کی قاعدت پیچھے گزری تھی کہ کوئی بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پیچھے ہٹ جائے، اس فریضے کو ترک کر دے، اس کا منکر ہو جائے، نہیں۔ یہ ہے کہ ہم اپنا فریضہ جاری رکھیں، فریضہ ادا کریں، اس کے بعد جو ہدایت پائے گا اس کا اپنا معاملہ ہے، جو گمراہی کی طرف جائے گا اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اس طرح سورۃ یونس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا حصہ سورۃ ہود کا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت ہود علیہ السلام، جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، اور قوم عاد جنوبی عرب کی قوم ہے، یعنی مکہ شریف سے جنوب کی طرف یمن اور عمان کے علاقوں کے درمیان کہیں ان کا علاقہ تھا، قوم عاد کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ تو شروع صورت میں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں پھر تفصیل آئی۔ تو پچھلی صورت کے شروع میں قرآن کی صفت حکیم آئی، وہاں میں نے حکمت کا معنی عرض کیا۔ یا حکمت کا ایک اور معنی آیا ہے، اور وہ ہے اجمال۔ اجمال کے بعد پھر تفصیل، اور تفصیل کس نے کی؟ خود قرآن نے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اور اس قرآن کا ایک بیان بھی اللہ نے اتارا ہوا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث شریف، وہ بھی اس کی تفصیل کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ
تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تمہیں بڑے بڑے اچھے فائدے عطا کرتا ہے۔ تو یہ سورت کا یہ جو حصہ ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، یہ آ گیا 11ویں پارے میں، اور یہ ایک رکوع بھی نہیں ہے، تھوڑا ہے، باقی 12ویں پارے میں ہے۔ اس میں آتا ہے آخر میں الا انہم یثنون صدورہم، خبردار وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپ سکیں، الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب یہ اپنے کپڑوں کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بعض کہتے ہیں کہ اخنس بن شریق یا شریک کہا گیا، یہ ایک منافق تھا، وہ چکنی چیڑی باتیں کرتا تھا، عداوت دل میں چھپاتا تھا علیہ ایمان کی، اللہ نے اس کے بارے میں یہ اشارہ دیا۔ اور بعض صحابہ کرام بوقت مجامعت اپنی بیوی سے پردہ کرتے اور شرمگاہ کھولنے سے شرماتے۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ اشارہ فرمایا کہ مطلب جو تمہارے لیے جائز اور روا ہے وہ کرو، اس میں شرم نہیں، لیکن اس کے علاوہ معاملات میں ہمیشہ شرمساری کا مظاہرہ کرو اور اپنے تن من کو ڈھانپ کے رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہیں جانتا ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کا ننگے رہنا اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کہ جب کہیں کوئی اس کو دیکھ نہ رہا ہو تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا بلا وجہ کوئی شخص ننگا نہیں رہ سکتا۔ تو ان الفاظ مبارکہ سے 11ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی پاک کتاب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔